الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ حضرات گرامی، اسی نور کے متعلق مدنی تاجدار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی، یہ نور ہے کیا؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ نور اسی کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور جس پہ اپنا عکس ڈال دے اسے بھی روشن و تابناک کر دے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ مثال کے طور سے سورج خود روشن ہے اور جس پہ اپنا عکس ڈالتا ہے اسے بھی روشن و تابناک کر دیتا ہے، مگر سورج اسی کو روشن کر سکتا جو ظاہر ہو، جو نظر آئے، جس پہ اس کی روشنی پڑے، اور باطن کو سورج کبھی روشن نہیں کر سکتا۔ مگر قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قربان جاؤ آمینہ کے لال پہ، قربان جاؤ عبداللہ کے لخت جگر پہ، قربان جاؤ عبد المطلب کے پوتے پر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا نور عطا کیا تو ظاہر کو بھی چمکا دے اور باطن کو بھی روشن و تابناک کر دے۔ اس لیے بریلی کے امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات گرامی، آئیے آپ کی بزم محبت میں اسی نور کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی کہ بیٹا محمد کی ذات پر درود بھیجا کر، تو حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے والد گرامی، اے محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹا جب مجھے میری اولاد کی روحیں دکھائی گئی تو میں نے اس روحوں میں ایک چمکتا ہوا نور کا شعلہ دیکھا، اور جب اس نور کے متعلق میں نے پوچھا کہ اے رب کائنات یہ نور کس کا ہے، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ تو پتا چلا اسی نور کے صدقے میں رب نے زمین بنائی، اسی نور کے صدقے میں رب نے آسمان کو بنایا، اسی نور سے رب نے چاند و سورج کو پیدا کیا، اسی نور
سے رب نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو پتہ یہ چلا اگر یہ نور نہ ہوتا تو ایک کائنات بھی نہ ہوتی۔ اس لیے بریلی کے امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے پائیں پسلی میں اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے نور کو منتقل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا وجود چمک اٹھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آگے آگے چلتے تھے، فرشتے اسی نور کی زیارت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہی سوچ رہے تھے کہ لگ رہا ہے فرشتے میری تعظیم کر رہے ہیں اس لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مگر جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پائیں پسلی سے اپنے محبوب کے نور کو اٹھا کر کے پیشانی آدم میں منتقل کیا تو اچانک فرشتے آگے آگے چلنے لگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے پوچھا، کہا اے رب کائنات ابھی تک تو فرشتے میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا، یہی سمجھ رہا تھا کہ فرشتے میری تعظیم کر رہے مگر یہی فرشتے اچانک میرے آگے آگے کیوں چلنے لگے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے آدم تیری تعظیم کے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب کی نور کی زیارت کرنے کے لیے تیرے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب کائنات اپنے محبوب کے نور کو تو ایسی جگہ منتقل کر تاکہ میں بھی تیرے محبوب کے نور کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی آدم سے اٹھا کر کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں منتقل کر دیا، اور جیسے ان کے انگوٹھے میں منتقل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے اللہ کے محبوب کے نور کی زیارت بعد میں کرتے ہیں، پہلے انگوٹھا چوم لیتے ہیں۔ اب کوئی سنی اگر مسجد میں جا کر کے اذان پکارے، اگر کوئی سنی اس اذان کو سن کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سن کر کے انگوٹھا چوم لے تو وہ شرک نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا وجود چمک اٹھا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت جیسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنے محبوب کے نور کو منتقل کیا، آدم کا پورا وجود چمک اٹھا۔ تو پتا چلا وجود آدم کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت نوح چمکے، وجود نوح کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت ابراہیم چمکے، وجود ابراہیم کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت اسماعیل چمکے، وجود اسماعیل کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت یعقوب چمکے، وجود یعقوب کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت سلیمان چمکے، وجود سلیمان کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت موسیٰ چمکے، وجود موسیٰ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ چمکے، وجود عیسیٰ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ غوث پاک چمکے، وجود غوث پاک کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ خواجہ اجمیری چمکے، وجود خواجہ اجمیری کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ مخدوم سمرہ چمکے، وجود مخدوم سمرہ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ زکریا ملتانی چمکے، وجود زکریا ملتانی کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ داتا لاہوری چمکے، وجود داتا لاہوری کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضور حافظ ملت چمکے، وجود حضور حافظ ملت کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند چمکے، وجود حضور مفتی اعظم ہند کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ امام احمد رضا خان چمکے، وجود ان کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات گرامی، میں یہاں غور و فکر کرنے کا مقام ہے، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو دل ہی کے جانب اشارہ کیا۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھ سکتے تھے، میری آنکھوں کو بھی چمکا دے چمکانے والے، میرے چہرے کو بھی چمکا دے چمکانے والے، میرے ہاتھوں کو بھی چمکا دے چمکانے والے، مگر اعلیٰ حضرت نے کیوں دل ہی کے جانب اشارہ کیا؟ یہاں غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی انسان کے
جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے جس کو لوگ دل کہتے ہیں، جب یہی دل چمکتا ہے تو انسان کا پورا وجود چمک جاتا ہے، مگر جب یہی دل بگڑتا ہے تو پیروں کا چلنا بگڑ جاتا ہے، ہاتھوں کی حرکتیں بگڑ جاتی ہے، آنکھ کا دیکھنا بگڑ جاتا ہے، ذہن کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، اور جب یہی دل بگڑتا ہے تو انسان ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو انسان لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو انسان دوسروں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب یہی دل چمکتا ہے تو پیروں کا چلنا